24 سے 48 گھنٹے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ کل کی رات آپ بالخصوص ذہن میں رکھیے گا، لیٹ نائٹ، اور پھر آپ بنی گالا کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں پوری قوم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، بنی گالا کے ارد گرد ایسے لوگ باوردی منڈلاتے ہوئے دیکھے گئے جن کا تعلق پنجاب پولیس کے ساتھ ہے، جو کسٹوڈیل کلنگ اور جو پولیس مقابلوں کے لیے بڑے مشہور ہیں۔ کچھ اونچی دیواروں کے پیچھے اور کچھ بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم آ رہے ہیں، اور جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں غیر سرکاری بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت دھاوا بولا جائے گا ان کے گھر کے اوپر یا جہاں وہ ٹھہریں گے وہاں رات کے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ذرا معمول سے بہت مختلف صورتحال ہے اور میں اسٹریٹ اوے اس صورتحال پہ آ جاتا ہوں۔ یہ جو پاکستان کی موجودہ تاریخ کے سب سے اہم، پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے چلتی ہوئی تاریخ اور وقت کے سب سے اہم 24 گھنٹے وہ شروع ہو گئے۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو، آپ کو یاد ہے کہ 3 ہفتے کے لیے بیل دی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی، جو پروٹیکٹیو بیل ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جب تک وہ بیل آرڈر جو ایک آئینی عدالت کا ہے وہ موجود ہے، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن 3 بہت عام باتیں جو میں آپ سے بھی مخاطبوں کو کہہ رہا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے یہ میں پاکستان کے سارے اداروں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں، اور پورے پاکستان کو میں مخاطب کر رہا ہوں، اور پورے جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں میں ان کو بھی، اور ادارے ہیں ان کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مخاطب کر رہا ہوں جو پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، جن کا کام ہے کہ وہ جو رائٹ ٹو لائف ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، آئین کے آرٹیکل 9 میں لکھا ہوا ہے۔ وطن پارٹی کے کیس میں اس کو سب سے بنیادی اور سب سے ضروری حق ان سارے حقوق میں سے قرار دیا گیا ہے، اور ویسے تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، موومنٹ ہے اور اجتماع ہے، وہ سارے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی فوری طور پہ کچھ دیر پہلے، یہ میں براہ راست آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی گالا کے ارد گرد ایسے لوگ باوردی منڈلاتے ہوئے دیکھے گئے جن کا تعلق پنجاب پولیس کے ساتھ ہے، جو کسٹوڈیل کلنگ اور جو پولیس مقابلوں کے لیے بڑے مشہور ہیں، اور ایک ایسا شخص جس نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ ایک سابق، جو پنجاب کے اب دنیا میں نہیں رہے، خواجہ شریف چیف جسٹس کو قتل کر کے اس وقت کا ایک گورنر، اس وقت کا ایک صدر اور اس کا ایک لا منسٹر، جو لا منسٹر میں تھا، اس کو ملوث کیا جائے، اور اس کے بارے میں نن ادر دین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمیشن میں یہ دی تھی باقاعدہ ریکمنڈیشن کہ اس شخص کو کسی انتظامی پوسٹ پہ نہ لگایا جائے۔ وہ اس وقت رائٹ ہینڈ مین ہے اور اس کی میز کے ساتھ میز پہ بیٹھتا ہے جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص ہے جس کا نام آیا تھا اور جس کے بارے میں خود شہباز شریف نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تھا، وہ فلانا تھا اور فلانا تھا، جو ماڈل ٹاؤن کی کلنگ ہے۔ یہ ایک پرسپیکٹو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں دوسرے نقطے پہ جاتا ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کوئی کسی بگوڑے کی طرح لندن میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ ان کا اپنا گھر ہے پورا پاکستان، اور پورے گھر میں جس طرح میرا بھی اور آپ کا بھی، آپ سب کا بھی ہے، تو یہ جس جگہ چاہے کوئی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، پھر جا سکتا ہے، پھر آ سکتا ہے۔ تو وہ کچھ ہفتے پہلے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اب میں تیسری بات پہ پہنچ گیا۔ کچھ ہفتے پہلے آپ کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے جلسے میں کہا تھا کہ کچھ اونچی دیواروں کے اور بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، کچھ اونچی دیواروں کے پیچھے اور کچھ بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے۔ اب چوتھی بات، وزیر اعظم آ رہے ہیں، اور جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں غیر سرکاری بھی،